آصف امید صاحب، پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا بھی جو ہے وہ بہت متحرک اور فعال ہو چکا ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کیا پاکستان کی سوسائٹی جو ہے یہ بھی مغربی اقوام کی طرح میڈیا گائیڈڈ سوسائٹی بنتی جا رہی ہے دن بدن؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. صدق اللہ العظیم. وسیم صاحب، آپ نے جس چیز کی طرف نشاندہی کی ہے اس کے بارے میں ابتداً تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ہیومن مائنڈ کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ ہے جس کو آپ میڈیا ڈریون سوسائٹی کہتے ہیں، میڈیا گائیڈڈ سوسائٹی، اور اسی میں آپ سوشل میڈیا کو بھی لائے ہیں. دیکھیں، ہمارے دین کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے، جو اس آیت میں نے جو پڑھی ہے کہ اے اہل ایمان، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو. یعنی یہ تو بیسک کرائٹیریا ہو گیا نا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے لا علمی کی حالت میں کسی ایسی قوم پر جا پڑو، ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں تم شرمندہ ہو. تو ویریفیکیشن آف دی نیوز جو ہے یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے. مغربی جو معاشرہ جس کو ہم جدید معاشرہ کہتے ہیں، یہ اس کا خاصہ بن گیا ہے کہ وہ معاشرہ پوری طرح میڈیا گائیڈڈ ہے. امریکہ کی بات کریں، یورپ کی بات کریں، وہاں کیا بات چلانی ہے، کیا بات نہیں چلانی، کتنی انفارمیشن دینی ہے، مائنڈز کو کس حد تک ایجوکیٹ کرنا ہے، کتنا نہیں کرنا، کیسے کرنا ہے، یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر ہے. اور یعنی ان ادر ورڈ جو ہے میڈیا اوپینین میکنگ کا کام کر رہا ہے وہاں پہ. دیکھیے، لوگوں کے پاس کیا ہے، لوگ اپنے روزگار میں اتنے محو ہیں، بلکہ ویسٹ کے بارے میں تو کہتے ہیں نا کہ وہ ویکینڈ کے لیے زندہ رہتے ہیں، کہ 5 دن جو ہے وہ جانوروں کی طرح کام کرو اور 2 دن جو ہے وہ عیاشی کرو. باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اگر بہت شوق ہے تو خبر دیکھ لیے، ورنہ خود کوئی پڑھنا، کوئی مطالعہ کرنا وہ بالکل جیسے کہتے ہیں بادر نہیں کرتے. لہٰذا اگر ہم باہر ویسٹ کو دیکھیں تو بالکل وہاں پر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو بالکل ان کی سوچوں کو بھی محدود کر دیا گیا ہے. ان کے اندر جسے کہتے ہیں سمجھنے کی صلاحیت. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 9/11 سے پہلے ایک دفعہ امریکہ گیا تو ٹرین میں سفر کر رہا تھا، تو جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہاں سے ہو، تو میں نے کہا پاکستان سے. تو کہا یہ پاکستان کہاں پہ ہے؟ امریکہ جیسے ملک میں، امریکہ جیسے ملک میں 9/11 کے بعد تو ان کو پتہ چل گیا کہ وہ پاکستان کہاں پہ ہے، لیکن اس سے پہلے ان کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان کدھر ہے. تو اس حد تک لا علم ہے. ان کیا سمجھنا، جو بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ انسان کو سوچے کہ میں کیوں آیا ہوں، کس مقصد کے لیے آیا ہوں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اگر ہم مغربی معاشرے پر ڈالیں تو وہ صرف ظواہر کی بنیاد پر، اور اس کے بعد باقی سارا جو کام ہے وہ میڈیا کر رہا ہے. دنیا ان کو کہتی ہے کہ وہ ترقی یافتہ معاشرے ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، اگرچہ ان کے اندر اخلاقی لحاظ سے بہت ساری خامیاں بھی ہوں گی، لیکن دنیاوی لحاظ سے جسے ہم کہیں کچھ چیزیں ان کی اچھی ہیں جس کی بنیاد پر وہ ترقی یافتہ شمار کیے جاتے ہیں. یہ ان کا خاصہ ہو گیا کہ وہ میڈیا ڈریون ہوتے ہیں تاکہ عوام جو ہے منتشر نہ رہیں، ان کو ایک طرف فوکس رکھیں. ہم ابھی ترقی پذیر ہیں اور ہماری اکثریت جو ہے وہ ان کو امام سمجھتی ہے وہاں کی جو صورتحال کو، ٹھیک ہے. تو اب ہمارا بھی معاملہ یہی ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے بھی پوری طرح ریلائے کرنا شروع کر دیا کہ جو بھائی میڈیا پہ چینلز پہ آ رہا ہے یا جو بیان ہو رہا ہے وہی ہے. اور اس حد تک بیان، جو ہٹلر نے کہا تھا نا، جھوٹ اتنا بولو کہ دوسرا سچ مان جائے. ہٹلر کا بھی ایک نظریہ تھا میڈیا پالیسی کے حوالے سے کہ اس نے بھی اس کو استعمال کیا ہے. تو سوچ کو محدود کرنے کے حوالے سے میڈیا ایک بہت بڑا رول ادا کرتا ہے. میڈیا کے پلسز بھی ہیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ بالکل برحق ہے کہ جس حد تک ہم ڈیپینڈنٹ اس کے اوپر ہو گئے. اب آپ سوچیں کہ فیس بک پہ خبر آ جاتی ہے، میں نے دیکھ لیا فیس بک پہ آگے، میں نے ساری ٹھک بٹن دبایا شیئر. میں نے کوئی تردد نہیں کیا کہ میں واقعی دیکھوں وہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے. مجھے پسند آئی کہ ہاں یار اس خبر میں نا فلاں کو کریٹیسائز کیا جا رہا ہے، بھلے وہ خبر کچھ بھی ہو، صحیح ہو کہ نہ، لیکن وہ فلاں کریٹیسائز ہو رہا ہے اور جو کہ مجھے پسند نہیں ہے تو میں فوراً اس کو شیئر کر دیتا ہوں. یہ ہمارا معمول ہے. جب ہم بچپن میں تھے تو ایک کھیل کھیلا کرتے تھے کہ ایک لائن میں بیٹھ جاتے تھے،
ایک بندہ چپکے سے ایک بچے کے کان میں کچھ کہے، پھر کہتا ہے تم نے اسی طرح بتانا ہے، اونچی آواز میں نہیں، تو جو آخری بچے سے کوئی اور ہی بات نکلتی تھی، کہا کچھ ہوتا تھا نکلتا کچھ اور تھا. یہ ہیومن لمیٹیشنز ہیں. ہمارا جو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو ان کے مقام تک رکھنا چاہیے. ہم ان چیزوں کو یہ مت سمجھ لیں کہ بس یہی خبر ہے. اب ہماری جو نئی جنریشن ہے اس کے اندر گوگل ایک مستند ترین حیثیت اختیار کر چکا ہے. اس میں مستند چیزیں ضرور ہیں لیکن اس میں ایسے ہی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو حقیقت کے خلاف ہوں. ویکیپیڈیا کسی بھی ٹاپک پہ آپ نے تحقیق کرنی ہے آج تو ویکیپیڈیا اس کے لیے انفارمیشن وہاں سے ملے گی. ویکیپیڈیا اس کے لیے ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتا ہے دنیا کے سامنے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ویکیپیڈیا پہ تنظیم اسلامی کے حوالے سے بہت غلط باتیں ڈالی گئی ہیں جو کہ صریحاً جھوٹ اور الزام پر مبنی ہیں. ڈالی گئی ہیں. ہم لوگوں نے، ظاہری بات ہے میں میڈیا سے تعلق ہے، تنظیم اسلامی اور انجمن خدام، ہم لوگوں نے اس غلط انفارمیشن کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. ایڈٹ کی آپشن ہوتی ہے لیکن اس ایڈٹ کو ویکیپیڈیا کا کوئی بندہ بیٹھ کے مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. جیسے ہی ہم انفارمیشن ٹھیک کرتے ہیں وہ ساتھ ہی اس کو آدھے گھنٹے بعد واپس وہی انفارمیشن لے آتے ہیں. یعنی ریکٹیفائی نہیں ہوتی. حالانکہ ہمیں پتہ، ہم تو ہیں اس جماعت میں، ہمیں پتہ ہے کہ جو باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں وہ 100% غلط ہے. اس میں ان کا تنظیم کا تعلق جو ہے وہ کچھ ایسی تنظیموں سے جوڑ دیا گیا جن سے کبھی تنظیم کا تعلق رہا ہی نہیں، بس وہ آ گیا. ہم اب پوری طرح لگے ہوئے ہیں کہ اس کو ٹھیک کریں لیکن جیسے ٹھیک کرتے ہیں وہاں بیٹھے واپس غلط کر دیتے ہیں. اب یہ پرسیپشن وہ ڈیولپ کر رہے ہیں. اس طرح آپ یہ سمجھیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تمام چینلز کے بارے میں آتا ہے اچھا فلاں خبر نہیں دے رہی. میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں. 9/11 کے بعد جب امریکی فوجی بوٹ اترے ہیں افغانستان کی سرزمین پر، تو ڈاکٹر شاہد مسعود آپ جانتے ہیں، معروف اینکر ہیں، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ جناب ہم سارے چینلز کو یہ انسٹرکشن آ چکی ہے کہ کسی مرے ہوئے امریکی فوجی کی ویڈیو یا فوٹیج نہیں دکھانی، فوٹو نہیں دکھانی. یہ پالیسی تو آج تک قائم ہے. اچھا، تاکہ ڈی مورلائز نہ ہو امریکی قوم بھی اور فوجی بھی نہ ہو. یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اچھا، اس سے آگے چلیں. اب یہ بھی پوری طرح آتا ہے باہر سے کہ جناب کس کو شہید کہنا ہے، کس کو ہلاک کہنا ہے، ٹھیک ہے، اور کس کو جو کہنا ہے کہ جان بحق. یہ 3 الگ الفاظ ہیں. اس کی بھی چیزیں طے ہوتی ہیں. اس حد تک. اچھا، پھر ہیلری کلنٹن مانی تھی کہ ہم نے پاکستانی میڈیا کو ہم نے پیسے دیے اپنا نیریٹو ڈالنے کے لیے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ مثبت کردار بھی ادا کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے، لیکن منفی کردار وہ ادا کر رہا ہے گلوبلی. کچھ خبریں سچی بیان کر کے کچھ غلط بیان کیا. اب آپ دیکھیں جب ابھی فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ تھا، جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ کسی اور طریقے سے بتا رہا ہے. مسلمانوں کا میڈیا اس کا کسی حال میں ہے ہی نہیں بیچارہ. سورس تو ہر کوئی وہاں سورسنگ لے رہا ہے تو ویسٹرن میڈیا سے لے رہا ہے. تو انہوں نے، جنہوں نے دنیا پر حکمرانی کرنی ہے، ان کو پتا ہے کہ ہم نے گلوبل اوپینین بنانے کے لیے ہمیں میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے اور ایک خبر کو بار بار اتنی دفعہ لوگوں کے ذہن میں بٹھانا ہے کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگیں. اب آپ دیکھیں کبھی کسی واقعے کی رپورٹنگ ہو رہی ہے تو ایک جملے کو ریپیٹ کیے جا رہے ہیں. کیوں؟ اور پھر ہر گھنٹے بعد وہ خبر ریپیٹ ہو رہی ہے، ایک خاص تناظر میں ریپیٹ ہو رہی ہے. اگر وہ تناظر غلط ہے تو اس کا مطلب ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں باقاعدہ ہیمر کی جا رہی ہے. تو یہ ماڈرن جو گلوبل جسے ہم کہیں ڈومینیشن کے لیے میڈیا ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. اور انفارچونیٹلی کیونکہ ہمارے پاس اب دنیاوی کاموں میں ہم اتنے مصروف ہیں، ہمارے پاس کوئی انویسٹیگیشن کا نہ ہمارے پاس ٹائم ہے اور نہ ہی ذرائع ہیں، لہٰذا we rely on it.